پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے. اس کا ایک جلسہ رینٹ اے کراؤڈ کے ذریعے مدار قائد پہ بھی ہونے جا رہا ہے. اس وقت آپ سب حضرات شارع فیصل سے ہو کے آئے اور آپ نے پی ڈی ایم کے تمام پارٹیوں کے لیڈرز کی تصویریں بینر پہ دیکھی ہوں گی. شہباز شریف صاحب بینر پہ موجود، اسفندر ولیٰ خان وہ بینر پہ موجود، جتنی پی ڈی ایم کی پارٹی، پی این پی، منگل، جو ان کی مولانا فضل الرحمان صاحب سب ایک بینر پہ نظر آ رہے ہیں. اتحاد قائم ہے. جو پارٹیاں بینر پہ نہیں آ سکتی وہ اس ملک کے اندر کیا موومنٹ چلائیں گی اور کس کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان کا پھر ہم کہتے ہیں اپنے کرپشن کے پیسے کو بچانے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. اس وقت سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ شرجیل انعام میمن صاحب ایک دعوت عظیم کرنے جا رہے ہیں حیدرآباد بائی پاس کے اوپر. اسے کہ یہ نا امید ہو چکے ہیں اپنی پچھلی کاوش سے جو انہی نے کراچی میں کی تھی کہ کراچی کے لوگ کوئی پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے. خوف زدہ ہیں. دعوتیں رکھی جا رہی ہیں حیدرآباد بائی پاس پہ. ہر ایم پی اے سے وینوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور بھر کے لانے کی بات کی جا رہی ہے. یہاں کراچی میں تو ان کے ایم پی اے ہیں نہیں، تو وہ آپ کو خود پتہ ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے. اور مہم جو ہے وہ ہو رہی ہے کس کے اوپر؟ آلو کی قیمت کے اوپر. اور آلو کی قیمت کے اوپر بات چیت جو کر رہے ہیں ان کو میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں 18ویں ترمیم. 18ویں ترمیم کے تحت اجناس کی فراہمی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹماٹر کی قیمت بڑھے تو ذمہ دار وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم نہیں ہے. آلو کی قیمت بڑھے تو ذمہ دار پھر وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم نہیں. نیشنل فوڈ سیکیورٹی جو ہے یعنی اسٹریٹجک اسٹاک رکھنا کہ ملک میں قحط نہ ہو، وہ مرکز کی ذمہ داری ہے. قیمتیں صحیح رہیں وہ ذمہ داری سپلائی چین کی وجہ سے قیمتوں میں کمی اور اضافہ ہوتا ہے. اگر آپ کسی چیز کو وافر مقدار میں فراہم کر دیں گے تو قیمتیں کبھی نہیں بڑھیں گی. اب کل ہی انہی نے گندم، جو کہ ہم اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ خود حکومت سندھ قیمتیں بڑھانے کی ذمہ دار ہے، اس سے کہ نہ وہ ذخیرہ اندوزی روک سکی نہ اسی نے سپلائی کی. اب انہی نے کل فیصلہ کیا ہے کہ وہ جس حساب سے گندم کے 100 kg کی کر رہے ہیں وہ 3700 پہ کر رہے ہیں. اور جو ہماری ملر سے بات ہوئی تھی جس کا اس دن پریس کانفرنس پہ بھی ذکر کیا تھا 9 سے 10 روپے ہوگا، تو آٹا اگر اب 47 روپے میں نہیں ملے تو کیا ذمہ دار وفاق ہوگی؟ گندم آپ ریلیز کر رہے ہیں، اگر منافع خوری بیچ میں کوئی کر رہا ہے تو اس کی روک تھام کیا ذمہ دار اے سی ہوتا ہے، ڈی سی ہوتا ہے، پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو باقی اجناس کہ کیا آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیوں عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟
آپ کو کیا رکاوٹ ہے فوڈ سپلائی چین کو صحیح رکھنے میں؟ اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو وہ آلو کی نسبت جو باتیں کرتے ہیں، اور جب وہ ان حقائق کو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود نہیں جانتے تو آلو اور دوسری شخصیت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، زبر پیش کا ہی فرق ہے، تو پھر وہ کہلائیں گے۔ ان سے سوال یہی ہے جناب مرتضی وہاب صاحب سے، قبلہ و کعبہ سے، BMW سے، کہ برادر محترم وہ قانون کی شکیں دکھا دو، وہ آئین کی شکیں دکھا دو جس کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت ذمہ دار نہیں ہے، اور اگر میں دکھا دوں وہ لوکل باڈیز ایکٹ ہی لے آؤ، کدھر ہو بھائی لوکل باڈیز ایکٹ لے آؤ، اس کے اندر مارکیٹ سبزی منڈی آپ کے کنٹرول میں، آج جو سبزی منڈی میں قیمت ہے اور جو شہر کے بازار میں قیمت ہے اس کے درمیان جو فرق ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج جو فارم پہ یعنی کسان کو قیمت ملتی ہے اور سبزی منڈی میں بکتی ہے، اس میں اگر منافع خوری ہو رہی ہے تو کیا یہ وفاق ذمہ دار ہے؟ نہیں، یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری۔ ہاں، کتنے رقبے کے اوپر گندم لگائی جائے اس کی ذمہ داری کس کی؟ یہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ وفاق کر رہی ہے؟ نہیں، اسے کہ ایگریکلچر بھی صوبائی سبجیکٹ ہے، کن کن زمینوں پہ کیسکو لگانے کی ضرورت دی جائے، جو ٹیل اینڈ والی ہیں ان پہ آپ نے اگر چاول لگوائیں گے تو وہاں تو پانی پہنچے گا ہی نہیں، تو اس لیے اریگیشن آپ کے پاس، ایگریکلچر آپ کے پاس، لائف سٹاک آپ کے پاس، دودھ کی قیمت بڑھے گی تو لائف سٹاک کی وجہ سے بڑھے گی، مرغی کی قیمت بڑھے گی تو لائف سٹاک کی وجہ سے بڑھے گی، اور پھر الزام لگانا وفاق کے، یہ وہی بات ہے کہ آپ عوام کو بے وقوف بتا رہے ہیں۔ یہ شوشے مت چھوڑیں، ہم آپ کو نہیں بخشیں گے اس کے اوپر، اور آپ کو یہ بھی کہتا جاؤں کہ شرجیل میمن صاحب 40,000 کی دعوت کر لو، جتنے کی چاہے کر لو، ہمیں تو ہدایت آئی ہے، کہا گیا ہے کہ کرونا پھیل رہا ہے، اور اس کے اوپر خرم شیر زمان صاحب بات کریں گے کہ کرونا کے مسائل کیا ہیں، اور یہ وہ چیف منسٹر جو ساری قوم کو تعلیم دے رہا تھا، جو سب کو بتا رہا تھا کہ اگر یہ نہیں ہوا تو یہ فیڈرل گورنمنٹ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، وہ اسی NCOC کی میٹنگ میں بیٹھ کے سن کے آیا ہے، کہہ کے آیا ہے، دیکھ کے آیا ہے کہ کرونا بڑھ رہا ہے، اور پھر بھی جلسہ کر رہا ہے۔ یہ وہ قانون ہے جس کے اندر فارم اینڈ مارکیٹ پرائسز کی ذمہ داری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ہے۔ تو جن حضرات کو، اور خاص طور پہ دکھا رہا ہوں یہ کتاب مرتضی وہاب کے لیے کہ دیکھ لو، اس کے بعد تمہیں اگر ثابت کر سکتے ہو کہ یہ تمہاری نہیں ہے تو وہ بھی کر لیں۔ آخر میں یہ کتاب میں کیوں لایا ہوں؟ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 جس نے مفلوج کر کے رکھ دیا بلدیاتی نظام کو، مرتضی وہاب اور چیف منسٹر خود مان چکے ہیں کہ وہ نیا قانون لا رہے ہیں، مدت ختم ہو چکی ہے، قانون کب آئے گا؟ کیا آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے اسے کہ اس قانون کے تحت الیکشن نہیں ہونا چاہیے؟ اس پہ تمام پارٹیز متفق ہیں کہ یہ قانون بلدیاتی نظام کا ناکارہ ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، خود اس گورنمنٹ نے ریجیکٹ کیا ہے۔ ہمیں تاریخ چاہیے ان سے کہ یہ کب نیا بل پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا بل آ چکا ہے،
हम असेंबली में दे चुके हैं, 2 माह से ऊपर हो चुका है। असेंबली इस काबिल नहीं रही कि उसके अंदर कुछ लोग जमा हों और बातचीत कर सकें। अभी भी रिपेयर वर्क चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। मैं अनकरीब एक रिक्वेजिशन ज़रूर डाल रहा हूँ। जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बड़ा अहम मामला जो है वो सूबे भर के अंदर शुरू हो गया है, और हैरत की बात यह है कि इसको जो लीड कर रहे हैं वो सूबे के नालायकी आला लीड कर रहे हैं। वो साहब एक कैंपेन लीड कर रहे हैं पूरे सूबे के अंदर, जो कि आज से 2-2.5 महीने पहले एक खेल खेलते थे और टीवी में आके ऐसे हाथ जोड़ के कहते थे कि खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ मास्क पहन लो, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ घरों से मत निकलो। मुराद अली शाह साहब, सूबे के वज़ीर आला साहब, 2 महीने पहले ये फरमा रहे थे। और मुराद अली शाह साहब कल क्या फरमा रहे थे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो फरमा रहे थे कि 24 घंटे के अंदर सूबे के अंदर 8,448 नए केसेस जो हैं, नए टेस्ट कराए गए हैं पूरे सूबे में कोरोना के। और उन्होंने फरमाया कि जिसमें से 222 लोग जो हैं वो पॉजिटिव हुए हैं। उन 222 लोगों में से वो फरमाते हैं कि 136 अफराद वो हैं जो कि कोरोना के जिनके टेस्ट हुए हैं उनका ताल्लुक़ कराची शहर से है। और साथ साथ कल वो ये भी फरमा रहे थे कि 1,40,756 केसेस हुए हैं, जिसमें से वो फरमा रहे थे कि 1,33,474 लोग जो हैं वो रिकवर हो गए हैं। और साथ साथ ये भी कह रहे थे कि आज की तारीख़ में जो हैं वो रिकवरी 282 लोगों की हुई है। और एक बात उन्होंने कल और कही कि 6 लोग जो हैं, कल उन्होंने कहा कि वो कोरोना से इंतकाल कर गए हैं सूबे सिंध के अंदर। ये बात कौन फरमा रहे हैं? ये बात फरमा रहे हैं सूबे के वज़ीर आला, जो कि सुबह शाम दिन रात सूबे में कैंपेन कर रहे हैं जलसे की 18 तारीख को। और साथ में ये भी उन्होंने फरमाया कि सूबे सिंध के अंदर 2,562 लोग जो हैं वो कोरोना से इंतकाल कर गए हैं। ये कौन फरमा रहे हैं? सूबे के वज़ीर आला, जो कि 18 तारीख को शहर कराची के अंदर एक जलसे की तैयारी कर रहे हैं। पूरे जलसे में झंडे लगवा रहे हैं, पूरे शहर में झंडे लगवा रहे हैं, पूरे शहर में बैनर लगा रहे हैं, और वो डकैत मूवमेंट को वेलकम करने की तैयारी कर रहे हैं। 18 अक्टूबर मना रहे हैं, जिस दिन इनको कुरान ख़ानी करनी चाहिए, जिस दिन इनको दुआएं करानी चाहिए शहीदों के लिए, उस दिन ये ढोल मचाएंगे, गाने लगाएंगे, डांस करेंगे और ख़ुशी मनाएंगे। ये शहीदों के घर वाले भी इनसे सवाल करेंगे कि आप कर रहे क्या हैं। मसला क्या है मैं आपको बताऊं। मसला ये है कि ये परेशान है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की मकबूलियत से। ये परेशान है कि पूरी दुनिया आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अप्रिशिएट कैसे कर रही है। ये परेशान है कि WHO जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का नाम लेके पूरी दुनिया में ऐसे ममालिक जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो कि आपका पड़ोसी इंडिया है, जो कि US है, उनको बता रहे हैं WHO के जाओ पाकिस्तान से सीखो कि उनके वज़ीर आज़म ने किस तरीके से कोविड को कंट्रोल करा है, किस तरीके से उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसीज़ के बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान से कोरोना का तकरीबन ख़ात्मा करा है, जो कि अब थोड़े से केसेस रह गए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और उसके साथ साथ PMLN भी इन सारी मकबूलियत को वज़ीर आज़म की देखते हुए पूरे मुल्क भर में जल्द से जलूस निकाल रहे हैं, जिसकी हम सख्त अल्फाज के अंदर मज़म्मत करते हैं। हम ये मत भूलें कि हमारे इस सूबे में किस तरीके से हमारी मस्जिदों को भी रमज़ान में बंद कर दिया गया था, जुम्मे की नमाज़ भी नहीं हम पढ़ सकते थे। हम मत भूलें कि किस तरीके से इसी वज़ीर आला ने पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया था। हम मत भूलें इसी वज़ीर आला ने लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया था, जब वज़ीर आज़म कह रहे थे कि नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। हम मत भूलें कि किस तरीके से इसी वज़ीर आला ने सारी मार्केटों को बंद कर दिया था। हम आज भी मत ये भूलें कि किस तरीके से अब ये वज़ीर आला साहब जो हैं माइक्रो लॉकडाउन करते हुए आज की तारीख में भी कराची के अलग अलग इलाकों को बंद किया जा रहा है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से। और हम ये भी ना भूलें कि आज भी और कल की तारीख़ में भी इन्होंने शहर कराची के अंदर
بہت ساری جگہوں کو انہوں نے سیل کرا ہے، انہوں نے ریسٹورنٹس کو سیل کرا، انہوں نے کل کی تاریخ میں بھی شادی ہالوں کو سیل کرا۔ اور کیا فرمایا وزیر اعلیٰ صاحب نے؟ انہوں نے فرمایا کہ 24 گھنٹے میں 222 نئے کیس آ گئے ہیں اور 136 کیس جو ہیں وہ کراچی سے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کے کال اور فیل کے اندر بہت بڑا تضاد ہے۔ آپ کیا تماشا کیا کر رہے ہیں؟ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو میسج کیا دے رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ کرونا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلو، ماسک پہنو، ہاتھ جوڑ لیتے ہیں خدا کے لیے، اور دوسری طرف آپ 18 تاریخ کو یہاں پہ جلسے کرنے جا رہے ہیں، ایک ڈکیت موومنٹ کے ساتھ مل کر پورا ادھر شامیانہ لگا کے لوگوں کے اندر کووڈ پھیلانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ واپس ہماری مسجدوں کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ واپس ہماری مارکیٹوں کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا لوگوں کو واپس بے روزگار کرنا چاہتے ہیں؟ آپ صوبے کے اندر واپس افراتفری کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے اس کووڈ کے دوران 200 ارب روپے کرونا کے لیے الگ کیے تھے، 200 ارب روپے، 50 ارب روپے صرف میڈیکل ورکرز کے لیے الگ کیے گئے تھے، 23 ارب روپے کی انہوں نے ٹیسٹنگ کٹس کے لیے پیسہ الگ کیا گیا تھا، تیل ہو گیا، گھی ہو گیا، دال جیسی چیزوں کے اوپر ٹیکسز انہوں نے کم کیے تھے، 300 یونٹ جنہوں نے بجلی استعمال کی ان کے لیے جو ہے انہوں نے انسٹالمنٹس کی فیسلٹی دی تھی، اس کے علاوہ اسمال میڈیم انڈسٹری کے لیے جو 100 ارب روپے الگ کیے گئے تھے وہ الگ تھے۔ اور سب سے بڑی بات وزیر اعظم صاحب نے اس کووڈ کے دوران احساس پروگرام کے ذریعے اربوں روپے پورے پاکستان میں غریبوں کو دیے گئے تھے، جس میں 12,000 روپے فی فیملی دیا جا رہا تھا، اور سب سے بڑا شیئر اس میں صوبہ سندھ کو دیا گیا تھا۔ تو سب سے بڑی تکلیف بلاول زرداری کو، آصف زرداری کو اور ان کے اس وزیر اعلیٰ کو یہی تکلیف ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت اتنا مقبول کیسے ہو گئی۔ پوری دنیا میں جتنی حکومتیں ہیں وہ نیچے کی طرف گئیں، لیکن پاکستان میں موجودہ حکومت اوپر کی طرف گئی۔ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ پاکستان کے اندر وہی ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں انڈیا تباہ حالی کا شکار ہے اس وقت کووڈ کی وجہ سے۔ دنیا بھر میں ایسے ممالک جیسے کہ یو کے ہو گیا، یو ایس ہو گیا، اٹلی ہو گیا، اسپین ہو گیا، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں کرونا کی وجہ سے، لیکن یہ اپنے جلسے، اپنے جلوس کر کے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، اپنے فیلیئرز کو چھپانے کے لیے، اپنی نالائکیوں کو چھپانے کے لیے، اپنے منسٹرز کی ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں۔ کراچی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس طرح فردوس صاحب نے فرمایا پورے صوبے سے لوگوں کو بسوں میں بھر بھر کر لے کر آ رہے ہیں۔ یہ وہی وزیر اعلیٰ ہے جس نے ٹرانسپورٹ کے اوپر 3 مہینے تک بین لگایا ہوا تھا، لوگ پیدل چل چل کے اپنی نوکریوں کے لیے جا رہے تھے۔ یہ وہی وزیر اعلیٰ جس نے پورے صوبے میں لوگوں کو بے روزگار کر دیا تھا۔ یہ وہی وزیر اعلیٰ ہے جس نے لوگوں کے کاروبار کو تباہ کر دیا تھا، اور ہم چیخ چیخ کے اسی انصاف ہاؤس پہ تھک گئے تھے کہ یہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، کہ یہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں آج پورے پاکستان کی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں، یہ پی ایم ایل این، یہ پیپلز پارٹی، یہ مولانا فضل الرحمان، ان کے ساتھ ان کے باقی جتنے چمچے ہیں، ان کا اس وقت یہ پلان ہے کہ یہ پاکستان کو واپس کرونا کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو کووڈ ہو جائے، یہاں پہ واپس ہسپتال بھر جائیں، واپس آئسولیشن سینٹرز آ جائیں، ان کی دکان کھل جائے، ان کو پیسہ ملنا شروع ہو جائے، یہ قرضے لینا شروع کر دیں۔ یہ وہی ماحول چاہتے ہیں۔ یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں پوری دنیا، پورے ملک کے سامنے، پوری قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو پیسے دے دے کے لگ رہا ہے کہ یہ کھٹا کر رہے ہیں۔ ہائی وے کے اوپر 40 ہزار لوگوں کی یہ تیاری کر رہے ہیں دیگیں لگانے کی، کہ جو لوگ آئیں گے بسوں میں بھر کر کرونا ساتھ پھیلاتے ہوئے آئیں گے، ان کو یہ کھانے کھلائیں گے۔ پاکستان کی قوم نے ان کو دیکھنا ہے۔ یہ وہی چہرے ہیں جن چہروں کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے بتایا تھا کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، یہ سارے چور، یہ سارے ڈکیت، وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ انہوں نے ملک کو لوٹا ہے اور آج یہ ملک کو اس بیماری کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سخت مذمت کرتے ہیں پاکستان بھر میں یہ جتنی جگہوں پہ یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، پاکستانی قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے جلوسوں کا بائیکاٹ کریں، ان کے جلسوں میں نہ جائیں، ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے اچھے طریقے سے۔ اور اگر آج کی تاریخ کے بعد سے پاکستان بھر کے اندر اگر کووڈ کے کیسز بڑھیں گے تو اس کی ذمہ دار یہ پی ڈی ایم کی جتنی بھی قیادت ہے یہ ذمہ دار ہوگی۔
میں آخر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں NCOC کو کہ جس طریقے سے NCOC نے کام کیا، خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کو، جن کی جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسیز کی وجہ سے پاکستان میں کووڈ کا تقریباً خاتمہ ہوا. اور میں مذمت کرتا ہوں ان تمام لوگوں کی جو اس وقت پاکستان کے اندر کرونا واپس پھیلانا چاہتے ہیں اور ملک کو کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. خرم بھائی یہ بتا دیں کہ آج جو منظر نامہ ہے پولیٹیکل، ساری اپوزیشن جماعتیں ایک ساتھ کھڑی ہیں آپ کے خلاف. آپ کے اتحادی خاص طور پہ کراچی میں MKF جو ہے وہ بڑی اتحادی ہے آپ کی، آج ان کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، آپ کا دفاع کرنے کے لیے برابر میں ہونا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں سر، منظر نامے میں غائب کیوں ہے؟ دیکھیں سر، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس کہ کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے کون نہیں کھڑا. ہماری جو اتحادی ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ اسی پیج کے اوپر ہیں. ہمارے اتحادی بھی یہی کہتے ہیں کہ ملک میں اب کرونا واپس نہ آئے. لیکن PDM کیا کہتی ہے اور بلاول کیا کہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کرونا واپس آئے، جلسے کرو، جلوس کرو، بسوں کو بھرو، لوگوں کو ایک ساتھ چپکا کے بٹھاؤ. کدھر ہے مراد علی شاہ صاحب؟ مراد علی شاہ صاحب، اگر آپ کے اندر ذرا بھی شرم ہے تو آپ ریزائن کر جائیں اپنی قیادت کے اس ڈیسیجن کے خلاف کہ جو محنت ہوئی، جو جدوجہد ہوئی، جس کی بنیاد کے اوپر کووڈ سے مقابلہ ہوا، آج آپ کی پارٹی، آپ کی جماعت اینڈ یو یور سیلف پروموٹنگ کووڈ ونس اگین تھرو آؤٹ دا پروونس آف سندھ. سر یہ بتا دیجیے گا کہ اتوار کو بھی پنڈی میں ایک لیاقت باغ میں جلسہ کیا جو ناکام ہو گیا. آپ نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کراچی بھی جلسے کرنے جا رہے ہیں، تو یہ اعتراض نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اشیاء قیمتوں پہ آپ نے بات کی کہ یہ صوبائی چیپٹر ہے، بجلی قیمتیں آپ نے بڑھائیں، گیس کی قیمتیں آپ نے بڑھائیں، پیٹرول 25 روپے جو نے بڑھا دیا، تو کیا یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ پہلی چیز، قیمت پیٹرول کی جو جنوری 2020 میں تھی، کیا اس سے بڑھی ہے؟ جب قیمت گھٹی اس کا ایڈوانٹیج دیا، جب قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی تو اس کا پاس آن کیا گیا. چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 2020 کی قیمت، بجلی کی قیمت پورے ملک میں ایک ہے. جو قیمتیں باقی ملک کے اندر بڑھائی گئی تھیں وہ کراچی میں نہیں بڑھائی گئی تھیں چند وجوہات کی بنا پر، وہ اب بڑھائی گئی. پھر بجلی کی قیمت آپ کا ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے معاہدے کے ساتھ فکس کر دیا گیا، انرجی کاسٹ 1 پیسے 6.5 سینٹس پہ. اور اسی طریقے سے غریب طبقے کو جو کہ کم بجلی استعمال کرتا ہے اس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں دیا. مہنگائی آئی ہے، یہ ہم کہتے نہیں ہیں کہ مہنگائی نہیں آئی ہے، مہنگائی آئی ہے. کیا کوئی حکومت مہنگائی چاہتی ہے؟ نہیں چاہتی. کیوں آئی مہنگائی؟ یہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچا. ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچنے کے ذمہ دار کون ہیں؟ جنہوں نے اس ملک کو اتنا قرضہ کر دیا ہے کہ آج بھی یہ حکومت صرف قرضے پہ چل سکتی ہے. اسے کہ جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے اس میں جب آپ قرضوں کی قسط ادا کر دیں، صوبوں کا حصہ دے دیں، فوج کے اخراجات دے دیں تو پیسے مک جاتے ہیں. ٹیکس کو بڑھنا ہے، ٹیکس کو جہاں لگایا جائے گا تو ٹیکس جیسے جیسے کہیں لگتا ہے تو آمدنی تو لوگوں کو مہنگائی بھی آتی ہے. اس سے کہ کچھ ٹیکس لوگ ایبزارب کرتے ہیں، کچھ پاس آن ہوتا ہے. اس ملک کے لیے اب جینے کے لیے جتنے پیسے چاہیے وہ اس کے عوام کو دینے ہوں گے. جو سیکٹر آپ نے سنا نا، نارکلی مارکیٹ، لبرٹی مارکیٹ، کہ ایک فورم ان سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. یہ ٹیکس کی چوری بہت خطرناک چیز ہے، مہنگائی اس کی وجہ سے بھی آتی ہے. اور چوری اور کرپشن کے بادشاہوں کا نام کیا ہے جو پاکستان ڈکیت موومنٹ چلا رہے ہیں؟ ایک کا نام نواز شریف، دوسرے کا نام زر کا پجاری زرداری ہے.
जनाब पिंडी में ओट टेकिंग सेरेमनी थी, किसकी थी? वर्कर्स की थी। लोकल बॉडीज के जो हमारे नुमाइंदे थे। जलसा कहाँ था भाई? आम पब्लिक को जहाँ दावत दी जाती है उसको जलसा कहा जाता है। नकवी साहब ये बताइएगा कि सॉरी भूल आपकी आवाज। जी जी। सर बहुत सारे लोग ग्रे मैटर में होते हैं। नकवी साहब ये बताइएगा कि माजी में यही इमरान खान कंटेनर पर चढ़कर कहते थे कि जब महंगाई हो, चीज़ों की कीमतें बढ़े तो समझ जाएं कि हुक्मरान वो है। अब आप कह रहे हैं कि तमाम महंगाई की जिम्मेदार वज़ीर आज़म नहीं बल्कि सूबाई हुकूमत है। माजी में इमरान खान गलत थे या आज आप गलत हैं? बात आ रही है कि जो माजी में कहा गया वो भी दुरुस्त और आज जो कहा जा रहा है वो भी दुरुस्त। अगर टैक्स पूरा जमा ना हो रहा हो तो चोरी, अगर कमीशन ली जा रही हो तो महंगाई। क्या तमाम वजूहात जिसकी वजह से माजी में कीमतें बढ़ती थीं वो ये हुकूमत एड्रेस कर चुकी है? नहीं, हमारी प्रायोरिटीज़ फ़र्क है। इस वक्त हमारी पहली प्रायोरिटी मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने की थी। हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने से बचाया, इसको वाइबल रखा। उसकी वजह से ना रुपी फ्री फ्लोट में गया, मुल्क एक बहुत बड़ी आफत से बच गया। उससे निकले तो कोविड आया, कोविड से निकले तो लोकस्ट आया। इन तमाम मसाइल को जितने बाखूबी डील किया गया है, मैं समझता हूँ सारी दुनिया सराहती है। यही सिंध के वज़ीर आला नलायक आला कहते थे लुट गए मर गए, वफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर रही लोकस के बारे में। हम अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं दोनों चीज़ों में, कोविड में भी और लोकस में भी। वो लोकस का हमला पाकिस्तान पे आया ही नहीं, और ख़ुद जो हमने तैयारी करी जितना आया उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान की फसलें तबाह हो जाएंगी, कहत आ जाएगा इस मुल्क में, क्रेडिट कुछ तो दे दें। कोविड के लिए जो प्रोजेक्शन दिखा रहे थे मुराद अली शाह साहब फरवरी के महीने में कि पाकिस्तान में कितना कोविड का असर होगा, आज मान ले कि मैं गलत था और इमरान खान सही था। इससे कि आज की तारीख में जितने लोग अमवात मरे, उस दिन भी जितने जब इतने मरे थे और इतने केसेस आए थे, उस वक्त इन्हीं ने तकरीर की थी कि ये हर्ड इम्यूनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को। कहाँ गया मुल्क हर्ड इम्यूनिटी के लिए? टोटल केसेस पाकिस्तान में 3.5 लाख, टोटल अमवात 6,566। क्रेडिट देना नहीं जानते, सराहना नहीं जानते। सर इसीलिए ज़िमनी सवाल है, जैसा कि आपने कहा कि माजी की बातें दुरुस्त हैं और आज की बातें दुरुस्त हैं। अगर इमरान खान की आप बात कर रहे हैं कि इमरान छोड़ थे, क्या इमरान खान की वही बात? जी मैंने आपको फिर जो माजी के मसाइल चल रहे हैं उसकी बाक़ियात अभी भी हैं। जब तक उनका ख़ात्मा नहीं होगा तो वो चोरों की वजूहत वहाँ होंगी, तो वो उसमें जी ये रहमान रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों का कि आज आप तशरीफ़ लेकर आए। अभी मैं मलीर की तरफ से आ रहा था तो कारसाज पुल जो कि जहाँ एक सानहा हुआ था 18 अक्टूबर को, एक अंदोहनाक सानहा था। तकरीबन 150 से ज़्यादा शहादतें हुई थीं, 400-500 से ज़्यादा ज़ख्मी थे, और उस वक्त एक मुल्क में
بہت بڑی دہشت گردی تھی اور بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ تھا، افسوسناک تھا، قابل مذمت بھی تھا. اور اس وقت بینگ اے پولیٹیکل ورکر، ایک سیاسی کارکن کے دل سے ہم نے سلام پیش کیا تھا جاں نثاران بے نظیر کو. یہ تمام جو شہید ہوئے تھے میجورٹی اس کے اندر جاں نثاران بے نظیر تھے، جو کہ شاید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، بھٹو کی پارٹی سے، اور شہید بے نظیر بھٹو کی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، اور بہت بڑا سانحہ ہوا. لیکن اب میں نے گاڑی روکی اور مجھے لگ رہا تھا، میں نے کہا دیکھوں ان شہداء کی تصاویر دیکھوں. ایسی گاڑی آپ بھی آتے ہو روکتے، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کس کس کی تصویر لگی ہوئی ہے. تو پتہ چلا کہ جو کارساز پل پر 18 اکتوبر کو جن کی یاد میں جلسہ کیا جا رہا ہے، کسی ایک بھی جانثاران بے نظیر، کسی بھی ایک بھی جانثار کی تصویر نہیں تھی. سب ٹھیکیدار جانثار غائب تھے. یہ کرپٹ جو ہے پیداگیر اور ٹھیکیداروں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں. افسوس کی بات ہے. اور ایک اور بات، چلیے میرے ساتھ، ابھی میں کہتا ہوں کہ چلیے میرے ساتھ، کیمرہ لے کر چلیے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر بھی کارساز پل پر نہیں ہے، ایک بھی تصویر نہیں ہے. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی زرداری پارٹی ہے. اسی لیے تو اس دن ابڑو صاحب کے پاس لاڑکانہ میں نعرے لگے تھے جنا چوک پر کہ نہ کھپے نہ کھپے. لاڑکانہ والے کہہ رہے تھے زرداری پارٹی نہ کھپے. میں کہنا چاہتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے قربانیاں دی تھی، وہ لوگ جو شہید ہوئے، آج اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ 18 اکتوبر کے جلسے سے پہلے ان شہداء کی تصویریں تو لگا دو. یہ جلسہ کر رہے ہیں 18 اکتوبر کو، اور ان کی شہادتوں پہ یہ بجاں تیر بجاں کے اوپر ڈانسیں کریں گے. کریں، ہمیں اعتراض نہیں ہے. دیکھیں پولیٹیکل ورکر، میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، سیاسی کارکن، ہم بھی سب ایک ہیں. لیکن آج تصویریں جو لگی ہیں ماشاءاللہ، کسی نے ایس بی سی اے سے مال اکٹھا کیا ہوا ہے، کسی نے یونین کونسلوں سے مال اکٹھا کیا ہوا ہے، کسی نے ریونیو سے مال اکٹھا، سارے چور ڈکیت فراڈیے جو ہیں ان کی تصویر لگی ہوئی ہے. بلاول زرداری صاحب تو بتائیں آپ کی اماں کی تصویر کہاں ہے؟ بلاول صاحب 18 تاریخ کو آپ لوگ جلسہ کرو گے، یہ جلسہ کون سا ہے؟ پی ڈی ایم، پپا زرداری، ڈیڈی نواز شریف بچاؤ موومنٹ. پپا ڈیڈی بچاؤ موومنٹ پی ڈی ایم. اور اس کو اگر پاکستان ڈاکو موومنٹ بھی کہتے ہیں تو کچھ نہیں، چونکہ سارے ڈکیت ہیں. میں ڈکیت کہتا ہوں جو گھر میں اٹھا کے ٹی وی اٹھا کے لے جائے. ہم کہتے ہیں ڈکیت پکڑے گئے، ڈکیت مار دیا، ڈکیت لوگوں نے اس کو راستے میں ہلاک کر دیا. لیکن جنہوں نے ملک کے خزانے کے ساتھ ڈکیتی کی، جنہوں نے ملک کے ساتھ چوری کی ہے، وہ ڈکیت کیوں نہیں ہے؟ کیا ڈکیت کی کوئی پونچھ ہوتی ہے؟ ڈکیت کا کوئی سینگ ہوتا ہے؟ ڈکیت کے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں؟ نہیں، یہی ہوتے ہیں یہ مکروہ چہرے جنہوں نے آج، اگر ملک میں مہنگائی ہے تو یہی پپا نواز شریف ڈیڈی زرداری کے زمانے کے اندر جب انہوں نے نوٹ کو عزت دی تو آج ملک یہاں پہنچ چکا ہے کہ سارا نوٹ کبھی ٹی ٹی کے ذریعے، کبھی کیش بوائز کے ذریعے، کبھی منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیج دیا گیا، ملک کو تباہ کر دیا گیا، قرضوں میں جکڑ دیا گیا. کل گجرانوالہ میں میں دیکھنا چاہتا ہوں، شہباز شریف صاحب نے جو کہا تھا کہ ہم ادھر لٹکائیں گے ادھر لٹکائیں گے، اور نواز شریف، بلاول صاحب آپ ایک گھیرے میں ہیں ان لوگ کے جنہوں نے آپ کی والدہ کے ساتھ، یاد ہے ہمیں بھی، ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے، جہازوں سے کس کے پمفلٹ بھگوائے گئے تھے زمین پر. آپ نے کہا تھا کہ میاں شریف کو ایف آئی اے سے اٹھوایا پیپل پارٹی نے. آج تو میاں شریف کی لاش بھی، ان کی بھی، وہ بیچارے قبر میں سوچ رہے ہوں گے کہ میرے جنہوں نے میری بے عزتی کی، میری بے حرمتی کی، ان کے ساتھ آپ گلے میں باہیں ڈال کے ان کے گھوم رہے ہیں. اور بھٹو کے قاتل آپ کہتے ہیں ضیاء الحق.
ضیاء الحق کی پیشکش نواز شریف، اس کے ساتھ بھی آپ گھوم رہے ہیں، نواز شریف کو اپنا قائد کہتے ہیں. تو یہ جو اس وقت پیپلز پارٹی ہے یہ ضیاء الحق کی باقیات ہے، یہ ضیاء الحق کی باقیات کے یہ لوگ کٹھے سے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پپا ڈیڈی بچاؤ موومنٹ، اس کو انشاءاللہ پاکستان کے عوام ناکام کر دیں گے. گجرانوالہ میں پہلی دفعہ، گجرانوالہ پی ایم ایل این کا سب سے بڑا گڑھ ہے. آپ دیکھیے گا گجرانوالہ کے اندر بھی اگر چند ہزار سے زیادہ لوگ یہ اکٹھے کر سکے تو ہم انہیں سلام پیش کریں گے. کیونکہ یہ دھرنا جذبے کا نہیں ہے، یہ جلسہ عمران خان کا نہیں ہے، یہ جلسہ، یہ دھرنا، یہ تحریک، یہ جنون کی نہیں ہے. یہ اپنا مال بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، این آر او لینے کے لیے آن دلیپ مل کے کرے آہو زاریاں. یہ سانجھے کی ہانڈی ہے، یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ سانجھے کی ہانڈی ہے، چوراہے میں پھٹے گی. چونکہ مولانا صاحب کو رینٹا لے لیا. افسوس کی بات ہے، میں مولانا نہیں کہوں گا، فضل الرحمان صاحب کہوں گا. اور چونکہ مولانا جو بھی ہیں علماء کرام عالم دین ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں. افسوس مفتی محمود صاحب بھی سوچتے ہوں گے کہ میری جو خدمات تھی اس ملک کے لیے، دین کے لیے، آج صاحبزادے کیا فرما رہے ہیں. مطلب ڈیزل کے خرچے سے، ڈیزل پیٹرول حلوے کی بنیاد کے اوپر آپ نے پہلے دھرنا نکال دیا کرائے کے. آج تک ہم نے کرائے کے قاتل تو سنے تھے، یہ کرائے کے تحریکی اب پیدا کر دیے گئے ہیں ہمارے معصوم طالب علموں کو، بچوں کو. مطلب ڈیزل کا خرچہ تو لیا بڑوں نے، مدارس سے طلباء کرام کو، اساتذہ کرام کو نکال کر جلسے میں لایا جائے گا. ہم اس کو نہیں کرنے دیں گے، ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو نہیں آنے دیں گے. اس کے بعد آتا ہوں، اب کہہ رہے ہیں کہ تحریک چلائیں گے، سندھ میں چلائیں گے. بلاول صاحب چیپ پدی کا شوروا، آپ اور تحریک سندھ میں اپنی حکومت کے خلاف چلائیے نا. میں ریپیٹ کرتا ہوں، لوگ بھول نہ جائیں، سندھ میں تحریک چلائیں گے. اور یہ لوگ جو آج آپ کا جانثار ساتھ ہے، نہ کوئی بی بی کا ساتھی ساتھ ہے. جانثار جائیں لیاری میں، گھروں میں فاقے ہیں پیپل پارٹی کے کارکنوں کے. اصل جو جیالے تھے، اصل جو پی پی کے ورکر تھے، ان کے گھروں میں فاقے ہیں، نہ نوکری ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے. اس کے بعد آ گئے وہ چور ڈاکو لٹیرے جو سسٹم کے تحت چل کے سارا ان کے پاس ہے. آج پی پی کا ورکر بھی ذلیل و خوار ہے، رسوا ہے. آپ تحریک چلاؤ گے؟ بلاول صاحب آپ نے بسم اللہ ہی جہاں سے کی ہے بھٹو کے شہر کو تباہ کرنے سے. آپ نے دشمنی کراچی سے تو آخر میں کی ہے، سب سے پہلے آپ نے لاڑکانہ کے ساتھ کی ہے. کیسے کی ہے؟ ایڈز لاڑکانہ میں، سب سے زیادہ گندا پانی لاڑکانہ میں، کتوں کے کاٹنے کے کیسز لاڑکانہ میں، دوائیوں کی چوری لاڑکانہ میں. کیا کچھ نہیں ہے لاڑکانہ میں. اور آپ کس منہ سے؟ سندھ کو آپ نے دیا کیا ہے؟ اس 12 سال میں ہزاروں ارب کا بجٹ ہونے کے باوجود 12 سال میں آج بھی آدھا سندھ، ہزاروں لوگ سیلاب متاثرین روڈوں پہ، رستوں پہ پڑے ہیں، اور آپ جلسے کر رہے ہو. ارے بھائی، یہ 40,000 لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے شرجیل میمن. یہ شرجیل میمن جن کو بیگمات مکان گفٹ کر رہی ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. کیسے قبول فرمائے اللہ؟ آپ کے پیسے کا ہے، عوام کے پیسے کا گھر ہے. 40,000 لوگوں کا کھانے کا بندوبست شرجیل میمن کر رہے ہیں جی. اور انہوں نے صدر بننا ہے اس کے بعد نثار کھوڑوں کو ہٹا کے. اس کے علاوہ جتنے ایم پی ایم این اے، اچھا ان کا تو مال پانی لینے کا طریقہ چاہیے. ان کے جلسے کے بعد بھی پیسہ بچ جائے گا ان کے پاس. تمام ایم پی ایم این ایز کو 5-5 لاکھ روپے چندہ دینا ہے. ریکوری سٹارٹ ہو چکی ہے پیپل پارٹی کے جلسے کے لیے 18 اکتوبر کے، اور 100 گاڑیاں لے کر آنی ہے. ارے جلسے دھرنے وہ تھے، جاؤ ذرا عمران خان کے جلسے دیکھو، سر پہ جھنڈے باندھے ورکر نکلتے تھے. ایسے ورکر موٹر سائیکلوں پہ، سائیکلوں پہ، پیدل، بس میں، رکشے پہ، چنچی پہ، وہ ہوتے ورکر جنون. آپ کے لوگ، کھانا انہیں چاہیے. اس کے بعد سارے سندھ کے پٹواری جلسے میں،
سارے سندھ کے کلرک ہوں گے جلسے میں, سارے سندھ کے سرکاری افسران ہوں گے جلسے میں, سارے سندھ کے اریگیشن سارے ڈپارٹمنٹس کے لوگ. یہ سرکاری لوگوں سے جلسے نہیں بنتے. جلسے تبدیلی آتی ہے جوش سے, جنون سے, دل سے. آپ لوگ آج اس وقت صورتحال یہ ہے, عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے یہ پی ڈی ایم کا جلسہ کیا جا رہا ہے. منسٹروں کو جس انداز سے انہوں نے سندھ کے منسٹرز کے اوپر ڈالا, ہر ڈپارٹمنٹ سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ سے لوگ اکٹھے کر رہے ہیں. جلسہ ہوتا ہے دل سے. جلسہ ابھی ہم ایسے ہی نکلتے ہیں. ہم نے جو ہلکی پھلکی ایک موسیقی سٹارٹ کی ہے, وارم اپ سٹارٹ کیا ہے, یہ جہاں چلیں گے انشاءاللہ ان کا راستہ روکا جائے گا. جب یہ نکلیں گے ہم بتائیں گے کہ یہ آپ نے 8 لاکھ لوگوں کو 4 سال میں کتوں سے کٹوا دیا. انشاءاللہ صوبہ سندھ کو ان کتوں سے نجات دلوائیں گے جنہوں نے 8 لاکھ کتوں کو کاٹ لیا پچھلے 4 سال کے اندر. صوبہ سندھ کو سانپ کی ویکسین نہیں ہے, کتے کی ویکسین نہیں ہے. اس سانپوں سے, ان کتوں سے صوبہ سندھ کو ہم نے نجات دلانی ہے, جو کہ سندھ کے عوام کو کاٹتے رہتے ہیں اور علاج بھی نہیں ملتا. سندھ میں ریپ کے کیسز, زیادتیوں کے کیسز کس قسم بڑھ چکے ہیں. لا اینڈ آرڈر تباہ ہو چکا ہے. سندھ میں پولیس سسٹم تباہ ہو چکا ہے. سندھ کے اندر جس کو پوسٹنگ چاہیے, آج جو جس کو پوسٹ کرتا ہے, جو جس کو ایس پی کو, ڈی سی کو, افسر کو ٹھیکیداری ہو چکی ہے. جو جس کو پوسٹ کرتا ہے وہ اس کی غلامی کرتا ہے. جو جس کو سیٹ دلاتا ہے وہ اس کی سلامی کرتا ہے. اور پورے سندھ میں ٹرانسفر پوسٹنگ کی نیلامی ہو رہی ہے. بولی لگاؤ پوسٹ لو, بولی لگاؤ پوسٹ لو. سندھ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. سندھ میں کرمنل گورننس ہے. سندھ کی گورننس تباہ ہو چکی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ سندھ میں بھی کرپشن مٹاؤ. سندھ بچاؤ کے نام سے ایک تحریک ہلکی پھلکی سٹارٹ ہو چکی ہے. ہم نے سندھ کے لوگوں کو اس سے نجات دلانی ہے. اور میں کہتا ہوں یہ پپا ڈیڈی موومنٹ جو ہے یہ ایک ناکام موومنٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو این آر او مانگتے ہیں. این آر او آپ مانگتے ہو عمران خان سے. وہ عمران خان جو آج بھی گلف میگزین کی جب رپورٹ آئی ہے اس کا سروے آئے تو 92% پاکستانی جو ہے وہ عمران خان کو کامیاب وزیر اعظم کہتے ہیں. 92%. باقی تمہارے جتنے چاچے بھتیجے مامے تائے جتنے ہیں لوگ, ان کو 6% میں سارے آ گئے. نواز شریف, شاہد خاقان, یوسف رضا گیلانی, جتنے شاہجہاں رینٹل فینٹل سارے اس 8% میں آ گئے. 92% عمران خان ہے. انشاءاللہ اس تحریک سے کچھ نہیں ہوگا. یہ چوروں کی تحریک ہے, لٹیروں کی تحریک ہے, ڈاکوؤں کی تحریک ہے, این آر او مانگنے والوں کی تحریک ہے, منی لانڈرنگ کرنے والوں کی تحریک ہے, پاناما کے کیا کہنا چاہیے لٹیروں کی تحریک ہے. اور یہ تحریک کس کی ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم جنہوں نے الیکشن کروائے ہم ان کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. صرف پنجاب کا بتا دوں 11 پٹیشنز کیے پی ایم ایل این نے اور 13 پٹیشنز کیے پی ٹی آئی نے. 25 سیٹیں ایسی ہیں جو کہ 1000 سے 2000 ووٹ کے اندر پی ٹی آئی ہاری ہے. جو الزام لگاتے ہیں لپیٹ کر, تو میں بتانا چاہتا ہوں لاہور کینٹ کی سیٹ بھی پی ٹی آئی ہاری ہے. جو لوگ شرم آنی چاہیے, ہماری افواج پہ ہٹ کرتے ہیں. اگر آج پاکستان کی افواج, میں بتانا چاہتا ہوں افواج پاکستان, ہمارے دیگر ادارے, دفاعی ادارے, ہماری ایجنسیز پوری دنیا میں نام رکھتی ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ اگر ہماری افواج بھی کہیں شام جیسی ہوتی, عراق جیسی ہوتی, سیریا جیسی ہوتی, لیبیا جیسی ہوتی, تو آج ہم اتنے سکون سے نہ سو رہے ہوتے. جتنے پاکستان کے دشمن ہیں آج خدا نہ خواستہ پاکستان خطرے میں ہوتا. آج وہ لوگ جو ہمارے دفاعی اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں, میں کہنا چاہتا ہوں وہ پاکستان کے دشمن ہیں, وہ غداران وطن ہیں. اور نہ جانے لندن کا کون سا پانی ہے. الطاف پیتا ہے تو وہ غداری کرتا ہے, نواز پیتا ہے تو وہ غداری کرتا ہے. پتہ نہیں کون سا گھاٹ ہے لندن میں کہ جو پیتا ہے وہ غداری کرتا ہے. اور یہ جو بات کرتے ہیں جس کے بیٹے کہیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں, ہم تو نیشنلٹی ہماری یوکے کی ہے. ارے بھائی تم پوتے میاں شریف کے ہو, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پوتے نہیں ہو. نواز شریف کے بیٹے وہاں لارڈز کی طرح چل رہے ہیں, اور یہاں نواز شریف صاحب ان بیچارے ورکرز کو تو بھیج رہے ہو, لڑو مرو. خود کافی چل رہی ہے. ایسی کیا بیماری کے ماسک بھی نہیں ہے؟ ایسی کیا بیماری؟
کہ وہاں گھوم پھر رہے ہیں, روڈوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں, تانے کھا رہے ہیں, لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں. یہ قدرت کا ہے نظام, قدرت کا نظام ہے کہ آج جہاں سے گزرتے ہو چھپ کے گزرتے ہو کہ کوئی پاکستانی, کوئی محب وطن پاکستانی نہ آ جائے. تو میں کہنا چاہتا ہوں سازشیں بند کریں, پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں بند کریں. انشاءاللہ عمران خان یہ مدت بھی پوری کریں گے, اگلی دفعہ بھی ہوں گے, اگلی دفعہ بھی ہوں گے انشاءاللہ. تحیات انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان ہوں گے, چونکہ آپ لوگوں نے ملک کو یہاں پہنچایا. قائد اعظم کے خواب کو انشاءاللہ شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے عمران خان صاحب آگے آ چکے ہیں. ابڑو صاحب ذرا بات کیجئے تھوڑا سا. سیف اللہ ابڑو صاحب ہمارے لاڑکانہ کے لیڈر ہیں, بہت سینئر لیڈر ہیں تحریک انصاف کے. ایکچولی آج ہم یہاں جو آپ دوستوں کو تکلیف دی ہے وہ ہے جو اپوزیشن کی تحریک ہے, اسی کے سلسلے میں کہ اسی پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں. اپوزیشن کا اسٹینس ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں وہ صحیح نہیں تھے, ہم اس کو نہیں مانتے. ہم اسی وجہ سے یہ خان صاحب جو ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں, ان کا یہ موقف ہے. میرے خیال میں عوام کو یہ جاننا چاہیے, عوام کے آگے یہ حقیقت آنی چاہیے کہ حقائق کیا ہے. قومی اسمبلی کے 272 سیٹس ہیں جس پہ الیکشنز ہوئے ہیں. ابھی لازمی ہے جس کو بھی آبجیکشن ہوتا ہے تو وہ پٹیشن میں جاتا ہے. ریسنٹلی الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے کہ 299 پٹیشنز تھیں اوور آل تراونشل کی اور این اے کی. این اے پہ پی ٹی آئی پہلی پارٹی ہے جس نے زیادہ پٹیشن داخل کیے ہیں 23 سیٹوں پہ. پی ٹی آئی کی طرف سے ہمارے جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے انہوں نے 23 پٹیشنز داخل کیے. ابھی جو ہماری یہ کیمپین چلانے جا رہے ہیں ہمارے بلاول صاحب نون لیگ اور پی پی, نون لیگ نے کیے ہیں 14 این اے پہ, پی پی نے کیے ہیں 9 سیٹس پہ. ابھی ان کی ٹوٹل دونوں کی ملا کے 23 سیٹیں ہوتی ہیں جس پہ انہوں نے پٹیشن ڈالی ہیں, اور آبجیکشن بھی ان دونوں پارٹیوں کو ہے کیونکہ لازمی ہے اپوزیشن میں وہ دونوں پارٹی لیڈ کرتی ہیں وہاں. اس کے ایکول میں پی ٹی آئی نے بھی کیے ہیں 23. اگر ان کی 23 کو جانا جائے کہ جس پہ یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, تو یہ ٹوٹل 272 کا کوئی 8% بنتا ہے. 8% سیٹس پہ یہ وائیولیٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, لوگوں کو الجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ الیکشن صحیح نہیں ہے. تو یہ عوام کے سامنے آنا چاہیے کہ 8 تو جو پی ٹی آئی نے کیا ہے اس نے 10% سیٹوں پہ انہوں نے آبجیکشن کیے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ کو کوئی واقعی آبجیکشن سیریس ہے تو عوام کو بتائیں, اگر کوئی اور آپ کو ایشو ہے تو اس پہ آپ تحریک چلائیں. ان کو ایکچولی تحریک چلانی ہے کسی اور ایشوز پہ, ان کو کوئی اور معاملات نہیں مل رہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ سے پی ایم خان صاحب خاص کر کے اس کی اپنی پالیسی ہے, وہ ان سے اختلاف کر رہے ہیں, ان کی باتوں میں نہیں آ رہے, تو ان کو تکلیف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کو الجھائیں کسی باتوں پہ. ابھی اگر بلاول صاحب, ابھی اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں کہ جو انہوں نے لیڈرشپ دی ہے, اگر ٹھیک ہے لیڈنگ پارٹیز آپ دونوں ہیں تو اصولاً آپ دونوں کو لیڈ کرنا چاہیے. انقلاب بھی فیوچر میں لانا ہے تو بی بی مریم نے لانا ہے اور بلاول صاحب نے لانا ہے, کسی اور نے تو نہیں لانا. لیڈ بھی وہی کریں گے. انہوں نے دے دی مولانا صاحب کو اس کی لیڈنگ. میں آپ کو ایک عجیب سی چیز بتاؤں لاڑکانہ کی. اس حلقے میں جو لاڑکانہ کے ایک حلقہ ہے این اے 200 این اے 200 جس میں بلاول صاحب الیکٹڈ ہوئے, تو میں تو پہلے بلاول صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ آبجیکشن تو کر رہے ہیں کہ مطلب ہم جا رہے ہیں غلط طریقے سے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, تو لیڈنگ آپ نے مولانا صاحب کو دی ہے, ایم ایم کو دی ہے. 200 این اے 200 پہ آپ کے اپوننٹ جو تھے وہ تھے جے یو آئی کے امیدوار راشد محمود سمرو جو سندھ کے صدر ہیں. اب انشاءاللہ اس نے خود ہوں گے. اس نے 3 دن آپ کے رزلٹ پہ احتجاج کیوں کیا تھا, یہ ریکارڈ ہے لاڑکانہ میں, کہ 3 دن وہ دھرنے پہ بیٹھا تھا مولانا راشد محمود سمرو کہ بلاول زرداری جو ہیں وہ ریگڈ الیکشن سے جیتے ہیں. تو بلاول صاحب پہلے تو آپ کو مولانا صاحب کو کلیئر کرنا چاہیے جس کو آپ لیڈنگ دے رہے ہیں کہ اس کا بندہ آپ کے خلاف بیٹھا کیوں, 3 دن اس نے کیوں دھرنا لگایا لاڑکانہ میں جب آن دا الیکشن ٹائم. پہلے تو آپ لوگ یہ کلیئر کریں. دوسرا آپ کا جو دوہرا موقف ہے کہ سارے پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے, تو سندھ بھی اس کا حصہ ہے. سندھ کی گورنمنٹ میں کیا تھا کہ رات تک لوگ آپ کو گالیاں دے رہے تھے, رات تک آپ کے امیدوار لوگوں کی طرف پبلک میں جا نہیں سکتے تھے آپ کی کرپشن کی وجہ سے. تو وہ کیا وجہ تھی کہ صبح کو آپ جیتے ہیں. واقعی اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں, میں بلاول صاحب سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں, میں
भुट्टो साहब का पोता हूँ या भुट्टो साहब की बेटी नवासा हूँ, तो उसूलन आपको इनकलाब यहाँ से शुरू करना चाहिए कि सिंध की जो सीट्स हैं एहतजाजन उससे आपको रिजाइन करना चाहिए, जो आपकी सिंध की सीट्स हैं। तभी लोगों को कोई लगेगा कि वाकई बिलावल साहब का जो स्टांस है उसमें कोई दम है। ऐसे नहीं है कि सिंध में आपको गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि सिंध तो लाजमी है, सिंध गवर्नमेंट होगी तो आप लोगों की वहाँ से अर्निंग होनी है ना। इसलिए सिंध गवर्नमेंट में इलेक्शन जो है वो सही है, जो सिंध प्रांस में इलेक्शन हुए वो आपको कबूल है, बाकी पूरा जो पाकिस्तान है वो आपको कबूल नहीं। तो ये कोई दोहरा म्यार नहीं चलेगा। आप कोई भी लाइन लेना चाहते हैं तो आगे चलें। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बिला शक एहतजाज करें, हम इन बातों पे भी नहीं जाते। माजी में 48 साल फ्राम 71 टू 2018 आप दोनों पार्टियों ने गवर्नमेंट की है, आप लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं उस पर भी नहीं जाते। एक ये पुराना मौजू हो चुका है कि आदमी अगर कोई बात कहे तो उस पर उसको खड़ा होना चाहिए। तब इमरान खान नहीं था 48 सालों में जो आप लोग एक दूसरे को गालियां देते थे, हम उस पर भी नहीं जाते। लेकिन अब हम आपसे ये डिमांड लाजमी करते हैं और हम चाहते हैं कि जैसे भुट्टो साहब ने नाम कमाया यूनाइटेड नेशंस में खिताब करके, आप भी नाम कमाएंगे। अभी 18 के जलसे में 3 दिन हैं और आप सिंध गवर्नमेंट और सिंध असेंबली के जो भी आपके MPs हैं उनको आप रिज़ाइन दिलाएंगे, ताकि पता चले कि वाकई जो आदमी तहरीक चला रहा है वो वाकई जेन्युइन अपोजिशन लीडर बनने जा रहा है और मुस्तकबिल में इनकलाब से उससे उम्मीद की जा सकती है। मैं लाड़काना की तरफ आऊँ। लाड़काना में 1 अक्टूबर को हमने वहाँ रैली निकाली थी। आप यकीन करें, आपके वहाँ सारे जो भी चैनल्स यहाँ हैं, आपके दोस्त वहाँ होंगे, आप किसी से पूछें, लाड़काना में कभी भी इनके अपोजिशन में इतनी रैलीज नहीं निकली हैं। लाड़काना का अवाम इनके खिलाफ उठ चुका है, क्योंकि देखिए इनका यही है, एक दो चीज़ें हैं ना इनकी। हलीम भाई ने काफ़ी लोगों के नाम लिए। मैं बिलावल साहब से कहता हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ों में न जाएँ, आप 2 काम करें कम अज़ कम। अभी रिसेंटली लाड़काना में इनका एक मिनिस्टर था सोहेल सियाल, जिसकी अगेंस्ट जो है नेब ने छापे भी डाले, नेब ने वो भी की। बिलावल साहब उसकी एक महल की जो उसका अनवर पैलेस है, आप उसकी बड़ा डिटेल किसी लोगों को पब्लिक को बताएं कि इसने हक से हिलाल से ये आमदनी बनाई है। आप शर्जील मेमन का जो हैदराबाद में महल है, आप उसकी जस्टिफिकेशन लोगों को दें। एक्चुअली यही चीज़ें हैं, ये 2 मिसाल थोड़े हैं, सारा सिंध भरा हुआ है इनके इन मिसालों से कि आप अपनी करप्शन को जो है ना वो छुपाने के लिए आपको ये चाहते हैं कि इमरान खान आपको कुछ नहीं कि इमरान खान कुछ नहीं कहता आपको। ठीक है, आपके जो भी केसेस हुए हैं पुराने टाइम में हुए हैं, वो अदालतें चला रही हैं, सब कुछ चला रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इमरान खान भले भले करे आपके लिए, तो वो तो इमरान खान के मिजाज में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और मरियम दोनों को अगर इलेक्शन सियासत करनी है तो वो मौलाना साहब को पीछे हटाएं, आप खुद आ जाएं ताकि कुछ आगे चीज़ें चलें। ये इन दोनों पार्टियों की लीडिंग से हटना इस बात का सबूत है कि वो खुद ही कह रहे हैं कि हमारी जो ये तहरीक चल रही है वो किसी में दम नहीं है, क्योंकि उनको बंदे लाने में उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। आप देखें, ये बंदे कहते हैं ना, लाड़काना में 5-5 घंटे में वो रैली चली है, हज़ारों लोगों की, 6-6, 7-7 किलोमीटर रैली। बहुत मुश्किल होती है कि लोग 51 डिग्री सेंटीग्रेड में चलें। बिलावल साहब, आप यहाँ जलसा करें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। हम इंशाल्लाह जब हमारी पार्टी गाइडलाइन होगी, आप जलसे यहाँ करें, बिल्कुल यहाँ से करें। हम भी सिंध से इंशाल्लाह आपको पहला बड़ा जलसा हम लाड़काना में, जितना आप जलसा करेंगे उससे बड़ा जलसा हम लाड़काना में आपको जवाब देंगे कि हम आपको बताएंगे कि लाड़काना का अवाम आपसे बेजार है। आप सिंध और पाकिस्तान की बात तो बाद में करें आप लोगों को। इंशाअल्लाह लाड़काना में जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल अबड़ो साहब ने ठीक कहा, पीपल्स पार्टी के जलसे का जवाब लाड़काना में इनके घर में देंगे। समीर साहब आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सीनियर्स ने आपको आगाह तो किया कि ये पापा डैडी मूवमेंट क्यों होने जा रही है। मैं थोड़ा सा 18 अक्टूबर के सिलसिले में जो ये जलसा करने जा रहे हैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे वो भाई, हमारी वो बहनें, हमारे वो बच्चे जिन्होंने बीबी शहीद के लिए कारसाज पे अपनी जानों का नजराना पेश किया, मैं इस करप्ट जरदारी लीग से पूछना चाहता हूं कि आज इतने सालों में आप में से कौन सा एक लीडर आपका आज तक उन लवाहिकीन के पास गया है या उनकी अयादत की है या उनको कोई पैकेज दिया है या उनको कोई नौकरियां दी हैं उनके बच्चों को। आज मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये इस करप्ट पार्टी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। आप देखेंगे इन शहीदों के लवाहिकीन इनका रास्ता रोकेंगे और पूछेंगे कि हमारे
بچوں کی جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا اس کا جواب دو. آج ان کے وزیر اپنے ایک ایک ڈپارٹمنٹ سے، اپنے ڈی سی سے، اپنے ایس پی سے پیسے لے رہے ہیں، ان کو ڈیوٹی پہ لگا رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کو لے کر آؤ، اتنی بسیں لے کر آؤ. شرم کرو. میں کہتا ہوں تم ان کرپٹ وزیروں کو شرم آنی چاہیے. اگر اس کا 5% بھی ان فیملیز کو دے دیا جاتا جنہوں نے تمہاری لیڈر بی بی شہید کے لیے اپنی جانیں دیں تو تب میں مانتا. آج اس جلسے کو اپنا سکسیسفل بنانے کے لیے پیداگیروں کو، ٹھیکیداروں کو ان کی ڈیوٹیاں لگائی جا رہی ہیں. آج جو آپ یہ تصویریں شارع فیصل پہ دیکھ رہے ہیں، بلاول ہاؤس کے پاس دیکھ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کو کھوکھلا کیا، جنہوں نے اس ملک کے پیسے لوٹے، جنہوں نے اس قوم کے حقوق لوٹے. تو یہ کیا موومنٹ نکالیں گے؟ یہ ان کو جلسے پیسے سے خریدنے آتے ہیں. کھانے کھلا کے لوگوں کو اتنی غربت کر دیے کہ کھانے کے دکھا دکھا کے بلاتے ہیں. تو میں یہی بولنا چاہوں گا کہ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو. جاؤ جا کے ان سیلاب کہ جو لوگ وہاں سندھ میں روڈوں پہ پڑے ہیں ان کی مدد کریں. جائیں جا کے کوئی اس قوم کے لیے اچھا کام کریں. یہ پاپا ڈیڈی موومنٹ کیا نکالنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ مہربانی. کوئی سوال ہو تو پوچھ. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ سوال کیا کہ کتے جو ہیں وہ سندھ کو بھنبوڑ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. یہ کتے سندھ کو بھنبوڑ رہے ہیں. پچھلے 4 سال میں 8 لاکھ لوگوں کو کتوں نے کاٹا ہے اور اس میں سے میجورٹی کو ویکسین نہیں ملی ہے. بہت بڑی تعداد میں گاؤں گوٹھوں میں مر چکے ہیں جو لوگ کتے کی ویکسین نہ پرووائڈ کر سکیں. اور آج کتوں کو مارنا تو نہیں، کتوں کو نیوٹر کرنے کے لیے، مطلب کتوں کو کھسی کرنے کے لیے 92 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں. ویکسین کے لیے 9 کروڑ بھی خرچ نہیں ہو سکے. یہ ان کی گورننس ہے. دوسرا آپ نے کہا زرداری صاحب ہاسپٹل میں، ہم دعا گو ہیں زرداری صاحب کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. وہ میں کسی کی صحت پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک نواز شریف کے پولیٹیکل لیڈرز کے بعد تو ہر جگہ یہی لگتا ہے کہ نیب گرم ہوتی ہے، ہسپتال کی طرف لوگوں کی روانگی سٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زرداری صاحب کو صحت دے، ان کی ٹھیک ہو، اللہ تعالیٰ انہیں ہسپتال سے بخیریت واپس گھر لے کر آئے. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ہماری میموری کچھ کمزور ہوتی ہے. ابھی کورونا کو سال وہی ہم چل رہے ہیں. کورونا میں سندھ میں وزیر اعظم صاحب کے احکامات کے اوپر 50 لاکھ لوگوں کو 60 ارب روپے ملے تھے. 60 ارب روپے سندھ کے لوگوں کو 12 ہزار روپے کر کے. جبکہ انہوں نے سندھ حکومت نے جو صرف بھاشن دے رہے تھے ہر روز بیٹھ کے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور انہوں نے سندھ میں کچھ نہیں دیا. تو وزیر اعظم ہے پاکستان کا، تبھی انہوں نے سب کچھ کیا. وزیر اعظم ہے پاکستان کا، اس لیے ان کو بھی مجبور کیا کہ یہ 1100 ارب کے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، جس میں 62% فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے اور 38% سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. پہلے کہاں تھے یہ؟ اور میں کہنا چاہتا ہوں سندھ گورنمنٹ، آج میں کہہ کے جا رہا ہوں، آج بتائیں کہ یہ جو پیسے پروجیکٹس ہیں کب سٹارٹ کر رہے ہیں، کب ختم ہوں گے، کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں. دوسرا، پرسوں آلو کی، ٹماٹر کی، گوبھی کی، توری کے ریٹس بتائے مرتضیٰ وہاب صاحب نے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ آلو، یہ گاجر، یہ توری، یہ ٹنڈے، یہ کدو، میں کہنا چاہتا ہوں اس کا ریٹ کنٹرول کرنا آپ کے ڈی سیز، کمشنر اور اے سیز کی ذمہ داری ہے. یہ کوئی اسلام آباد سے نہ آلو آ رہے ہیں، نہ ٹنڈے آ رہے ہیں، نہ کچھ آ رہا ہے. یہ خود میں کہنا چاہتا ہوں ایک سازش کی جا رہی ہے. جس انداز سے پہلے انہوں نے نادر شاہی لاک ڈاؤن لگایا تھا تاکہ پاکستان کی اکانومی کمزور ہو اور ملک کمزور ہو، عمران خان کمزور ہو. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اور یہ مہنگائی کروا کر گندم کا بحران سندھ حکومت کی وجہ سے ہے. سندھ گورنمنٹ نے وقت کے اوپر گندم ریلیز نہیں کی ہے. سندھ گورنمنٹ کے چوہے
अरबों रुपए की गंदम खा चुके हैं। गंदम की चोरी सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार। मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरी बात ये कि इस महंगाई को आगे बढ़ाकर ये हमारी गवर्नमेंट को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। उसके बाद दोहरा मयार, बिट्टो निज़ाम, एक तरफ कह रहे हैं कोरोना बढ़ रहा है, दूसरी जानिब जलसे कर रहे हैं। वो वहाँ कोरोना नहीं लगेगा क्या? स्कूल नहीं खोलने हैं, जलसे करने हैं। मार्केटें नहीं खोलनी है, जलसे करने हैं। दुकानें बंद करो, जलसे करने हैं। ये कोरोना आ गया, जलसे करने हैं। आज अपने लिए सब कुछ ठीक है। जब गरीब लोग कह रहे थे कि जी हमें कोई रास्ता दो, इमरान खान स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते थे, उसको आपके नादिर शाही लॉकडाउन लगाते थे। जी देखिए, जलसे में ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है, गरीब के खून पसीने का पैसा है। इन करप्ट लोगों ने जो माल चुराया हुआ है उसके बिना के ऊपर ये जलसे में पैसे लगाए जा रहे हैं। तो जलसा अवाम के पैसों को खर्च करके जलसा किया जा रहा है। अवाम का जोश और जुनून के जलसे वो थे जो इमरान खान साहब के थे। ये जलसा करप्ट लोगों का एक मैं कहना चाहता हूँ कि एक इज्तिमा होगा जिसमें लूट मार के पैसों से जलसे के लोग लाए। जनाब देखिए, हम ये दीन के खिदमतगार हैं। ये हमारे उलमाए कराम, हमारे ज़ुलमाए कराम, हमारे उलमाए दीन, ये सब हमारे सर के ताज हैं। लेकिन अफसोस के दीन को सियासत के अंदर घुसेड़ा जा रहा है और हमारे मदारिस के असातिज़ा को, तुलबा को इनमें लाया जा रहा है। हम इखलाकी तौर पर तो अपील कर रहे हैं इन सियासी मौलवियों से, बाकी उलमाए कराम, मौलवी हज़रात हमारे सर के ताज हैं कि भाई अपने मज़मूम मकासद के लिए इनको, ये बच्चे बेचारे लोग, अपने गरीब लोग अपने बच्चों को, हम सब लोग अपने बच्चों को मदरसे में दीन की तालीम, कुरान पढ़ने के लिए भेजते हैं। उनको किसी में जलसे में किसी को गालम गलोच के लिए नहीं भेजते हम। तो हम तो कहते हैं कि इनको स्कूलों की, जैसे बच्चों को स्कूल नहीं जाने, बाहर सियासी एक्टिविटीज़ में नहीं अलाउ करता, मदारिस को भी चाहिए कि इसको अलाउ ना करें। और मैं कहता हूँ इसको रोकना भी चाहिए, इसको कानून इस पे हरकत में आना चाहिए कि किसी को ज़बरदस्ती, वो स्कूल का बच्चा हो, मदरसे का बच्चा हो, मदरसे के मास्टर असातिज़ा हो, किसी को ज़बरदस्ती लाने के ऊपर कानून हरकत में आना चाहिए। बाकी पूरे पाकिस्तान में हमने इनको इजाज़त दे दी है, लेकिन अगर कानून हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा और इंशाअल्लाह जो कानून को तोड़ेगा वो सीधा पटियाला जेल जाएगा। मेहरबानी से, थैंक यू। देखिए, मैं समझता हूँ कि APC जो है, एक्यूज़्ड पर्सनस कॉन्फ्रेंस जो थी, जी, जो एक्यूज़्ड पर्सन कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर नवाज़ शरीफ की जो सोच, जिसके अंदर उसने सियासी बैकग्राउंड सामने रखते हुए उन्होंने अटैक हमारे इदारों को किया, फ़ौज पाकिस्तान को किया। तो बात यह है कि आज 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान की अफवाज के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के दिफाई इदारों के साथ हैं और ये बेनकाब हो रहे हैं। अच्छा हुआ बिल्ली थैले से बाहर आ गई, अच्छा हुआ बिल्ली थैले से बाहर आ गई। पता चल गया कि नवाज़ शरीफ वही गेम खेल रहा है। और मैं कहता हूँ नवाज़ शरीफ की तकारीर पे पाबंदी लगनी चाहिए, जैसे अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर पे लगी। ये लोग मुल्क में अफरा तफरी फैला रहे हैं सिर्फ अपने इक़्तिदार। ये वो लोग हैं आज कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो। इन्होंने अपने वक्त में नोट को इज़्ज़त दिया, बाद में वोट को इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। अब हम कहते हैं भाई कोर्ट को इज़्ज़त दे दो, वापस आ जाओ। हाँ, अच्छा देखें, ये बातें बार बार की जाती हैं और इन इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है। मेरा ये मीडिया से भी सवाल है कि क्या ये हमारा काम नहीं है कि हम आवाम को बताएं कि सूबे सिंध के अंदर जो ज़िम्मेदारियां हुकूमत सिंध की हैं वो उन्होंने पूरी करनी है। अब आप मुझे बताएं
کہ لوگ کہتے ہیں جو ریٹ کمشنر نے نکالے ہیں، جو ریٹ کمشنر نے دالوں کے نکالے، سبزیوں کے نکالے، دودھ کے نکالے، وہ ریٹ تو یہ پورے کرا نہیں سکتے ہیں۔ جو حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے وہ خود کیوں نہیں پوری کرتی ہے؟ پوچھیں نا ان کے کمشنر سے، پوچھیں ان کے ڈپٹی کمشنر سے، پوچھیں ان کے تمام جو ذمہ دار ہیں جو بیٹھے ہوئے ڈی سی آفس کے اندر، کہ وہ مارکیٹ میں چھاپے کیوں نہیں مار رہے ہیں، وہ دودھ کے ریٹ کو کیوں نہیں کنٹرول کرا رہے ہیں، وہ سبزیوں کو کیوں نہیں کم کرا رہے ہیں، وہ دالوں کے ریٹ کیوں نہیں کم کرا رہے ہیں۔ اس کا تعلق وفاقی حکومت سے نہیں ہے، اس کا تعلق سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہی چیزیں پرائس کنٹرول اگر پنجاب میں نہیں ہوگی تو ہم تھوڑی کہیں گے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے، وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ذمہ دار ہوگی۔ لہٰذا جو ذمہ داریاں صوبہ سندھ کی ہیں، صوبائی حکومت کی ہیں، وہ انہوں نے پوری کرنی ہے۔ جو وفاقی حکومت کی ذمہ داریاں وہ وفاقی حکومت پوری کر رہا ہے اپنی، اور بہت بہتر کر رہا ہے۔ آج پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بیسٹ فارن پالیسی چل رہی ہے۔ آج پاکستان کی اکانومی بہتر ہو گئی ہے، دنیا میں واحد ملک ہے جو کووڈ سے باہر نکل چکا ہے۔ ہمارے آس پاس پڑوس ملک میں دیکھیں نا، آپ دیکھیں کس طرح WHO تعریف کر رہا ہے وزیر اعظم کی، کیسے بل گیٹ جیسی شخصیات جو ہیں وہ تعریف کر رہی ہیں وزیر اعظم کی۔ کیا ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں؟ موجودہ حالات کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب جس طرح ملک کو چلا رہے ہیں، جس طرح اس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، یہ میرے خیال سے اس وقت پاکستان نہیں پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک جو کلر الیکٹرک ہے اس کو لائسنس ٹو کل 2009 میں پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں دیا تھا، اور اس میں باندھ دیا گیا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کے خلاف جا نہیں سکتی۔ یہ لائسنس ٹو کل کے الیکٹرک کو 2009 میں ملا تھا، پیپلز پارٹی نے دیا تھا، اور اس لائسنس ملنے کے صلے میں ابراج کے مالک کو 2011 میں صدارتی ایوارڈ دیا گیا، تمغہ امتیاز دیا گیا تھا۔ اب پہلی دفعہ ایسا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، نیپرا نے جب ہماری گورنمنٹ آنے کے بعد نیپرا نے ان کو ہیئرنگ کے لیے نوٹس دیا تو کورٹ میں چلے گئے۔ ہم شکر گزار ہیں جسٹس گلزار کے کہ انہوں نے اسٹے ختم کیا ہے، نیپرا نے ہیئرنگ کر لی ہے۔ انشاءاللہ اکتوبر کو آپ کو نیپرا کا ایکشن ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور کے الیکٹرک کی جو مونوپولی ہے، ان کی جو بدماشی ہے، ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ، بالکل اکتوبر۔